أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आल इमरान के 7वें रुकू का आगाज हुआ था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिक्र से। या अहलल किताब लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीम, अहले किताब इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो, क्यों मुहाज्जा करते हो।
اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جو یہودیوں اور نصرانیوں دونوں کے نزدیک انتہائی محترم، اور اس حد تک محترم کہ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ یہ یہودی ہیں، اور نصرانی عیسائی کہتے تھے کہ یہ نصرانی یا عیسائی ہیں۔ اس بات کی کلیتاً نفی کر دی گئی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے اندر محبت اور عقیدت اور عظمت اور احترام جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے موجود ہے، لیکن ان کو یہ لیبل لگا دینا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، جبکہ آگے فرمایا گیا حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں تورات دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں انجیل دی گئی، وہ تو کہیں بعد میں آئے، تو کیسے ممکن ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ یہ کہا جائے کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ اس کے بعد ایک اصل بات کہہ دی گئی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو سچا اور پکا تعلق صرف ان لوگوں کا ہے کہ جو ان کا اتباع کریں گے۔ اس سے کہ معاملہ صرف محبت کا یا عزت اور احترام کا نہیں، اصل شے جو امتحان ہے وہ کیا ہے؟ اتباع۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک تھے۔ یہاں ذہن میں ذرا تازہ کر لیجئے کہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں۔ شرک جلی ہے، بالکل واضح شرک، شرک خفی ہے جو بظاہر تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، نہ اس کی شناعت واضح ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک اصل کے اعتبار سے شرک ہے۔ قرآن حکیم میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ لاکھ کہے کہ اللہ ہے میرا معبود، لیکن اصلاً معبود تو وہ ہوگا جس کی پیروی کی جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ اگر تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے، تو یہاں تمہارا معبود پھر اللہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری خواہشات نفس ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ شرک کی جو کوئی خفی سے خفی ترین کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، حضرت ابراہیم اس سے پاک تھے۔ وما کان من المشرکین، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر کہا گیا۔ اس سے کہ شرک صرف جیسا کہ میں نے عرض کیا عقیدے کا شرک ہے، عملی شرک ہے، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بت کو سجدہ کرنا، کسی دیوی یا دیوتا کے سامنے جو ہے اپنی پیشانی ٹیکنا شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، روزی رسا سمجھنا، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اور اس کی آخری انتہا وہ یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر اپنی خواہشات نفس ہی کی بندگی میں انسان لگ جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ علامہ اقبال نے جو کہا نا، بظاہر آپ کو اس کی شناعت جو ہے محسوس نہیں ہو رہی، لیکن آپ کے عمل میں شرک آ گیا۔ توحید کیا ہے کہ اعتماد، توکل، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور اسی کا اپوزٹ ہو جائے گا کہ اگر ہمارا اعتماد، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ مادی اشیاء پر ہے، میٹیریلسٹک سوچ ہے، ہماری مادہ پرستانہ سوچ ہے، تو اگر وہ توحید تھا تو یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے ہل تک نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی جب اللہ کا اذن نہ ہو۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ تو یہ توحید فی العقیدہ، یا اسی کا اپوزٹ ہوگا شرک فی العقیدہ، اور دوسری طرف توحید عملی کہ انسان کا پورا، جسے آپ کہیے کہ
اس کا وجود اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اس کا اعتماد و توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ مقام ہے بہت بلند، بہت مشکل، اس لیے کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس کا اصل حاصل یہی ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شے اس پر واقع نہیں ہو سکتی، نہ خوشی، نہ غمی، نہ بیماری، نہ کوئی فائدہ، کوئی شے اسے جو ہے وہ نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پر شخصیت کا یہ معاملہ، وما کان من المشرکین، حالانکہ میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی اس معاشرے میں کہ جہاں شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے۔ اوروں کا معاملہ تو چھوڑ دیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد وہ بت تراش تھے، بتوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے، اور یہی بت تھے کہ جو جا کر ان کے معبد میں، ان کی عبادت گاہ میں سجا دیے جاتے تھے اور پھر اس کو سجدہ کیا کرتے۔ اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے، اور وہ محاجہ جو قرآن نے نقل کیا ہے، جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر لجاجت کے ساتھ اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجئے، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ یا ابت لا تعبدوا الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجئے، شیطان کے رستے پر نہ چلے، اور شیطان کا سب سے بڑا رستہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو 7ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو موحد کامل تھے، توحید کامل، ما کان من المشرکین، تو فرمایا گیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، اصل تعلق، سچا اور پکا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو صرف انہی لوگوں کا ہے کہ جو ان کا اتباع کرنے والے ہیں، جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ پھر 8واں رکوع شروع ہوا تھا اور یہود کی ایک بہت ہی خطرناک سازش کا ذکر کیا گیا۔ وہ سب چیزیں انہوں نے پلان کر لی تھی کہ یہ جو دھاک بیٹھ گئی ہے کہ جو شخص بھی محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام میں داخل ہو گیا، تو ان میں سے کوئی واپس نہیں پلٹا، لہٰذا یہ ساکھ جو قائم ہو چکی ہے کسی طرح اس کو توڑا جائے۔ اب ظاہر اتنا بڑا معاملہ تھا جو ان لوگوں کی سازش کی شکل میں سامنے آیا تھا، قرآن حکیم نے عبد الآباد کے لیے اس کو نقل کر دیا، اور باہمی جو بھی مشاورت ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جا کر دین اسلام قبول کریں گے، محمد پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چند دنوں کے بعد واپس اپنے آبائی دین یہودیت کی طرف پلٹ جائیں گے، اور یہ کام انہوں نے کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ڈرامہ وہ چلانا چاہ رہے تھے کتنا عرصہ چلتا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ یہودی اپنے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوان جو تھے، انہیں منع کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی میل جول نہ بڑھانا، ان سے گفتگو کرو گے، ان کی محفلوں میں بیٹھو گے تو اس بات کا امکان ہے کہ کہیں تمہاری زبان سے ایسے کلمات نہ نکل جائیں کہ ہماری کتاب تورات میں آخری نبوت کا ظہور ہونا ہے، اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات کہیں ان کے علم میں آ گئی، مسلمانوں کو معلوم ہو گیا، تو پھر گویا کہ یہ تمہارے خلاف ایک بہت بڑی حجت اور دلیل بن جائے گی جو پیش کی جا سکتی ہے یوم حشر، کہ ان لوگوں کو خوب معلوم تھا کہ آخری نبی اور رسول جو ہے ان کی آمد وہ قریب ہے، اور پھر یہ کہ اس کے لیے اس خطے کی بھی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کل کا کل کوڑ جسے کہتے ہیں، تمام یہودی ایسے نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں من ہو بقنطار یودہ الیک، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ ڈھیروں سونا اور چاندی اگر ان کے پاس بطور امانت رکھواؤ گے تو جوں کا تمہیں واپس کر دیں گے، ایک رتی ماشے کی کمی نہیں کریں گے، ایسے امانت دار لوگ بھی ہیں۔ لیکن جب آنکھوں پر تعصب کی پٹی پڑ جائے کہ نبوت اور رسالت جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی اچانک یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اصل یہ پٹی تھی کہ جو حسد کی پٹی تھی،
جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی ہے، دشمنی پیدا ہوئی مسلمانوں کے خلاف بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی۔ تو یہ دونوں طبقات موجود ہیں ان کے اندر۔ من انتا منہ بقنطار یودیہ الیک، اگر تم ان کے پاس ڈھیروں مال رکھوا دو تو کل کا کل تمہیں واپس کر دیں گے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں من انتا منہ بدینار لا یو، ایک دینار بھی اگر انہیں دو گے بطور قرض دو یا بطور امانت دو، اور اس کے بعد مطالبہ کرو کہ میرا قرض یا میری امانت مجھے واپس لوٹائی جائے، تو ہرگز نہیں لوٹائیں گے۔ الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ تم ان کے سروں پر لاٹھی لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اب معلوم ہوا کہ کل کا کل ایسا نہیں ہے کہ کوڑ ہے، بلکہ ان کے اندر لوگ موجود ہیں۔ ان میں بہت نمایاں مثال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودی علماء میں سے تھے اور حضور پر ایمان لائے۔ اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم پر کوئی دوش نہیں ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل، جو غیر یہودی ہیں ان سے کام لینا، اسے ایکسپلائٹ کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان کے ساتھ سودی لین دین کرنا اور سود کے اندر ان کو پوری طرح جکڑ لینا، یہ وہ شے ہے جس پہ ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ وہ غیر یہودی ہیں، امیین۔ عام طور پر عرب کے وہ خاص طور پر بنی اسماعیل کی نسل میں جو لوگ آئے ہیں، جن کے پاس کتاب اور حکمت اور نبوت اور رسالت نہیں تھی حضرت اسماعیل کے بعد سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس بنیاد پر بھی کہتے تھے کہ یہ امیین ہیں، یہ ان پڑھ ہیں۔ اور ایک اعتبار یہ بھی ہے اس کا کہ امی اصل میں اس مناسبت سے بھی کہتے ہیں کہ ام القریٰ اس زمانے میں بھی مکہ کو کہا جاتا تھا، تمام بستیوں کا مرکز، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ابھی دو تین ایک رکوع کے بعد ہی بلکہ وہ چوتھا پارہ شروع ہوگا، اس کے شروع میں آیت موجود ہے۔ سب سے پہلا گھر جو وجود میں آیا اللہ کی عبادت کے لیے، مراسم عبودیت کے لیے، اور وہاں بھی دیکھیے حج کا پورا معاملہ جو ہے بیت اللہ مرکز، اور سب سے بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے وہ حج کا ایونٹ ہے۔ اور جو حج کے مختلف ارکان ہیں، مناسک ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے گرد گھوم رہے ہیں، تو اس کا ذکر جو ہے وہ آگے آ جائے گا۔ اور پھر آخر میں فرمایا گیا من اوفا بعہدہ واتقی، جو شخص بھی اللہ سے کیے گئے عہد پر پورا اترتا ہے، وفا کرتا ہے اس عہد کو۔ ایک عہد الست ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی روح نے اللہ سے کیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلی، سب نے کہا تھا، گواہی دی تھی اس بات کی، کیا پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم عہد کرتے ہیں تیری ہی بندگی کریں گے، تیرا ہر حکم مانیں گے، بجا لائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیرا ہی حکم مانتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تیری ہی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تجھ سے مدد کے طلبگار بھی ہیں پروردگار۔ یہ کام ہے بہت مشکل، لیکن یہ کہ ہمارے لیے آسان فرما دے کہ ہم صرف تیری بندگی اور توحید کے اوپر قائم رہ سکیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، یہاں تک کا حصہ جو ہے وہ میں نے اس کا ایک اعادہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور اس میں بھی خاص طور پر جو آخری آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد بے وفائی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں چند حقیر سی پونجی کے عوض، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو مول لیتے ہیں، کچھ مفادات حاصل کر لیتے ہیں، کچھ دنیاوی مراعات حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ تورات جو ان کے پاس موجود تھی، اللہ کا کلام، اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے تنسیخ کی ہے، آیات کو نکال دیا، اس جو گوسپل تھی اس کے اندر سے خارج کر دیا، اور اپنی مرضی کی آیات جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر دی، تحریف بھی ہے، تصریف بھی ہے۔ یہاں فرمایا گیا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ہم جیسے کہ پڑھ چکے ہیں، التباس، ملمہ کاری کر دینا،
آگے ایک اور جو ان کا وتیرہ تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا، زبان کے اندر ایسی ایک جو ہے لوچ پیدا کر دینا کہ الفاظ کے معنی بدل جائیں، یہ بھی ان کا وتیرہ تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ نہ ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب ہے، کوئی حصہ ہے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ ہی اللہ ان سے کلام کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس دنیا میں نہ ان کا تزکیہ کرے گا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کے ساتھ بے وفائی کی ہے، آیات کو فروغ کر دیتے ہیں، فتویٰ فروش ہیں، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 قسم کے افراد کی طرف نہ دیکھے گا جو یہ الفاظ آئے ہیں، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، دیکھنا، نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ وہ 3 اشخاص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں بیان کیے، سب سے پہلے جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، بہت بڑا گناہ۔ اول تو جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر جیسے آپ کا یہ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا، صرف جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ دوسرا غرور، تکبر اور گھمنڈ کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا بڑھیا سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر جاننے والا۔ اور تیسرے کسی کے ساتھ احسان کرنے کے بعد اسے بار بار جتانے والا۔ اور کلام اللہ میں بھی اور جو عربی مزاج ہے اس میں یہ جو اصطلاحات آئی ہیں نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یہ انتہائی نفرت کی علامت ہوتی ہے، شدید بیزاری۔ تو اس حدیث میں تو بیزاری اللہ تعالیٰ کی کن کے لیے ہے؟ ایک تو بیزاری وہ ہے نا جس کا ذکر سورہ صف میں کر دیا گیا کہ مت کہو وہ بات کہ جس پر عمل نہیں کرتے، لم تقولون ما لا تفعلون، کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہاں بھی اسی مقت کا ذکر کیا گیا، بیزاری کا اور غصے کا، مایوس وہ لوگ کہ جو کہتے وہ ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ بڑی واضح و نصیحت ہے، بڑی اچھی باتیں ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف راغب کرنے والے، ترغیب دینے والے، لیکن اپنا دامن اعمال اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو یہاں ان 3 افراد کا ذکر کیا گیا کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر کرم کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں دیکھے گا، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہودیوں کا، جنہوں نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، بڑی محبت، بڑی عقیدت، انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، انہیں اون کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں یلؤون السنتہم، کہ جو اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں۔ لوا یلوی کے الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں کسی شے کو موڑ دینا، اس کی اصل حقیقت برقرار نہ رکھنا۔ یہ اصطلاح جو ہے کان کے مڑوڑنے کے لیے بھی آتی ہے، اور زبان کو مڑوڑ کر بات اس طرح کہنا، اس انداز میں کہنا کہ اس کے مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ یہودیوں کا اور منافقین کا یہ طرز عمل تھا، اور ظاہر ہے کہ منافقوں نے یہ رنگ پکڑا ہے تو یہودیوں کی وجہ سے پکڑا نا۔ ان کے چونکہ بڑے گہرے تعلقات ہوتے تھے یہودیوں کے ساتھ منافقین کے، لہٰذا وہ اوصاف یا بد خصلتیں جو یہودیوں میں موجود تھیں ان میں بھی آ جاتی تھی۔ تو جس طرح وہ کیا کرتے تھے، زبان کو تھوڑا لوچ دے دی، تھوڑا سا مڑوڑ دیا، اور معانی کے اندر جو ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، قرآن نے کہا اپنی زبان کو بڑا لوچدار بنا کر الفاظ ادا کرتے ہیں کہ جس سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ حکم دیا گیا تھا سمعنا واطعنا، حکم یہ تھا کہ واسمع، سنو اور اطاعت کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ کہتے سمعنا واطعنا، کہتے تھے سمعنا واطعنا،
اب وہ صاد اور طا کو ایسے ملا دیتے تھے، وہی زبان کو مڑوڑ کر اطعنا کی بجائے عصینا کہہ دیا، اور معانی میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یلؤون السنتہم، اپنی زبان کو مڑوڑ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صرف زبان کو مڑوڑ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کلام کرتے ہوئے کہاں وقفہ کر رہے ہیں اور کہاں بات کر رہے ہیں، اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ مثال دی جاتی ہے کہ الفاظ ہیں روکو مت جانے دو، یہ 4 الفاظ ہیں، ترتیب بھی بیان ہی یہی رہے گی، لیکن اگر آپ نے کہا روکو مت جانے دو، الفاظ تو وہی ہے نا، روکو مت جانے دو، 4 الفاظ۔ روکو پر اگر آپ نے تھوڑا سا پوز لیا، روکو مت جانے دو، اس کے معنی کچھ اور ہیں، گویا کہ اس کو روک لو، جانے نہ دینا۔ اور وہی 4 الفاظ اسی ترتیب سے آپ پڑھیں، روکو مت جانے دو، یہاں صرف آپ نے پوز جو ہے بجائے روکو کے روکو مت پر لیا اور جانے دو، اب اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اسے روکو مت جانے دو، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں روکو مت جانے دو۔ تو صرف زبان کو مڑوڑ کر الفاظ کے المعانی جو ہے اس میں کوئی مفہوم کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی پیدا کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ کہ زبان کو ایسے ادا کرنا الفاظ کو، اس سے معانی میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ اسی طرح ایک تفسیر کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بات تو میرے تو پہلی مرتبہ علم میں آئے، جو کہا گیا نا سورہ کہف کے آخر، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تم جیسا۔ اب یہاں لکھا ہوا تھا ایک جگہ کہ کچھ لوگ جو ہیں اس میں ارادتاً یہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّا مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، جن حضرات کو کچھ تھوڑی بہت عربی آتے ہیں ان کے علم میں ہوگا، یہاں وہ ماں کو نافیہ کے طور پر لے رہے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے اِنَّا، یقیناً، مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تم جیسا انسان ہوں ہی نہیں۔ حالانکہ اصل مفہوم کیا ہے؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم ہی جیسا انسان ہوں، اور ذرا آپ نے پوز لیا، اِنَّا مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو معلوم ہوا یہاں اس کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا، میں تم جیسا انسان نہیں ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں وہ جسے آپ کہیے کہ جو یہود کا پھر منافقین کا طرز عمل بھی رہا ہے، یہاں اسے کہا گیا یہ لوا یلوی، زبان کو مڑوڑ کوئی بات ایسے کرنا، یا پوز لے کر کسی بات کو ایسے کرنا کہ جس میں اس کا مفہوم بدل جائے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو وہ کہہ رہے ہیں تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، تورات میں سے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کتاب میں سے، تورات میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے، حالانکہ زبان کو مڑوڑ کر الفاظ ایسے ادا کر رہے ہیں کہ مفہوم بگڑ گیا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے یقیناً نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اصل میں بہت بڑا جھوٹ ہے جو مانتے ہیں اللہ پر۔ اللہ کا حکم کچھ تھا، اسے بدل دیا، اپنی زبان میں مڑوڑ پیدا کر کے، لوچ پیدا کر کے، یا اس میں کوئی وقفہ ایسا ڈال کے جس کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا، اور اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، بہتان کیا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور خوب جانتے ہیں۔ یہ کام جو ہے کوئی لا علمی میں نہیں کر رہے، جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کے لائق یہ نہیں ہے، اس کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دے، کتاب کا علم بھی دے، الکتاب والحکم، یہاں ایک مراد حکمت بھی لی گئی، اور ایک مراد یہ فیصلہ کن کلام جو اللہ نے نازل کیا وہ بھی اسے عطا کرے، والنبوہ، اور سب سے بڑھ کر کہ نبوت سے سرفراز کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور اس کے بعد وہ شخص کی جسے یہ کچھ دیا گیا، کتاب بھی دی گئی ہے، نبوت بھی دی گئی ہے، حکمت بھی، دانش اور دانائی بھی دی گئی ہے، فیصلہ کن کلام سے نوازا گیا ہے، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو۔ کیا کسی بشر کے لیے جسے اللہ نے واقعتاً نبوت دی ہو اس بات کا کوئی امکان ہے
کہ بجائے یہ کہنے کی کہ اللہ کو پوجو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ کہے کہ مجھے مانو، مجھے پوجو، میری پرستش کرو. کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو لازماً یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لیکن یہ کہ اس کے معنی یہ تو نہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے پوجو، میری پرستش کرو. اور یہ واقعہ ہے کہ بعض سادہ لوح مسلمان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ان کی سادہ لوح ہی تھی نا. ظاہر ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ذہین اور بہت ہی فتین لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ کن ذہن بھی ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں بھی ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی جسے آپ کا یہ شریف النفس ہوتے ہیں، سادہ لوح ہیں. تو چند سادہ لوح جو ہے مدینہ کے رہنے والے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور جس طرح رومی اور ایرانی جو ہے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، اور یہ وہاں کا روٹین تھا کہ بادشاہ کے پاس آئے تو سلام نہیں بلکہ اسے سجدہ کیا، آپس میں باہمی مل رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں، کہ اعلیٰ حکومتی اگر عہدے دار ہے تو اسے بھی سلام ہو رہا ہے، لیکن سجدہ بادشاہ کو کر رہے ہیں. تو انہوں نے آگے حضور سے کہا کہ جس طرح رومی اور ایرانی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی آپ کو سلام کی بجائے سجدہ کیا کریں. جو ان کی سادہ لوحی تھی نا. اور پھر یہ کہ بہرحال یہ بات کہ سجدہ تعظیمی خواہ ہو، لیکن یہ کہ وہ بھی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا. بہرحال ایسے معاشرے میں مسلمان بھی موجود ہیں جو قبروں کو بھی سجدہ کرتے، سجدہ گاہ بن جاتی ہیں قبریں ان کی. اور ابھی بھی آپ اگر کہیں چلے جائیں، مجھے تو خیر ظاہر ہے کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن یہ جو مختلف جو ہیں وہ عرس ہوا کرتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کے اوپر دھمال بھی ڈالا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں بڑی کثیر تعداد ایسی ہوتی ہے جو جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں تو آگے اس قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے حضور سے کہا کہ جس طرح وہ لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی آپ کو سلام کی بجائے سجدہ کیا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے. ظاہر ہے کہ کیسے ممکن تھا. اب یہاں آ گیا کہ کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بجائے میری بندگی کرو، کونوا عبادا لی من دون اللہ. تو کیسے ممکن ہے کہ میں تم لوگوں سے یہ توقع رکھوں کہ تم مجھے سجدہ کرو گے. اور اسی موقع پر پھر حضور نے فرمایا تھا، جو یہ بات جو ہے وہ احادیث کی ریفرنس میں پیش کی جاتی ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام مطلق. اگر کوئی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، خاص طور پر مردوں کے تو بڑے فیوریٹ الفاظ ہیں یہ، اس لیے کہ یہاں بہرحال ان کی جو قوامیت ہے وہ بھی اپنے آخری درجے کو پہنچی ہوئی ہے، سجدہ کرے ان کی بیوی اسے. تو حضور نے فرمایا لیکن ہرگز نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے. اگر کوئی گنجائش ہوتی تو میں تمہیں یہ کہتا کہ تمہاری بیوی تمہیں سجدہ کرے. تمہارے لیے ضمنی طور پر ایک بات آ گئی، لیکن اصل بات جو نوٹ کیجئے کہ کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو، میری پرستش کرو، مجھے پوجا کرو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ والے بندہ ہوں، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو، بسبب اس علم کے جو تمہیں سکھلایا گیا ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو تم آپس میں دین کے معاملات ڈسکس کرتے ہو، درس و تدریس کرتے ہو، اس کا اثر حاصل تو یہ ہے نا کہ اللہ کی بندگی کی جائے، کسی نبی یا رسول کو تو نہیں پوجا جائے گا، پرستش کی جائے گی. سورہ مائدہ کی آیات ہے، وہ میں خاص طور پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ کا مکالمہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا، اٹھا لیے گئے، ان کا نزول بھی ہوگا، اور پھر وہ تبھی جو انسان کے اوپر آخری وقت آتا ہے اس دنیا میں ان پر بھی آئے گا، اور پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. لیکن یہ مکالمہ ہے جو سورہ مائدہ کے آخر میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ.
اور جب کہ کہا تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم، جہاں پورا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کا شریک قرار دے دو، ان کی بندگی کرو، انہیں اپنا رب قرار دے دو، الہ بنا لو؟ قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گئے پروردگار تو پاک ہے، بہت اعلیٰ ورفا ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایسی بات جس کا مجھے کوئی حق نہیں، کہ میں ایمان لانے والوں سے یہ کہوں کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، الہ بنا لو۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، دیکھیے کس قدر تفصیل کے ساتھ یہ بات ہے، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً اے رب تیرے علم میں ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو خوب جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، جو میں نے کہا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے معلوم نہیں تیرے جی میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب۔ آگے فرمایا ما قلت لہم الا ما امرتنی، اے پروردگار میں نے تو اپنی قوم کو وہی بات پہنچائی جس کا تو نے حکم دیا تھا، میں نے تو انہیں نہیں کہا کہ مجھے معبود بنا لو، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو، پرستش اختیار کرو، ربی و ربکم، میرے رب کی بھی اور وہ رب کے جو تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں اپنی قوم کے درمیان موجود رہا میں اس پر گواہ ہوں، میں نے یہی بات کہی ہے، میں نے ہمیشہ انہیں یہ کہا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو پوجو۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر وہی الفاظ آ گئے جس کی ڈیٹیل میں نے بیان کی تھی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، وفا یوفی، پورا پورا دے دینا، توفا یتوفی، پورا پورا وصول کر لینا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پوری طرح قبض کر لیا، ان کے جسم، جان اور روح سمیت، کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے بات تو ہی ان پر نگران تھا، تجھے معلوم ہے وہ گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، انہوں نے مجھے تیرا بیٹا قرار دے دیا، میری ماں کو بھی پرستش کے اندر قائم جو ہے ان کو شامل کر لیا، وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً پروردگار تو ہر شے پر گواہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، بہت بڑا جرم انہوں نے کیا ہے، مجھے تیرا بیٹا قرار دیا، مجھے معبود بنا لیا، میری ماں کو بھی معبود بنا لیا، اب تیرا اختیار ہے، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ اب یہ وہ ہے الفاظ کہ جو سورہ مائدہ کے آخر میں موجود، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں سورہ آل عمران میں جو فرمایا گیا کہ کسی انسان کا یہ شایان شان نہیں، اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ جسے اللہ نے نبوت عطا کی ہو، جسے حکمت عطا کی ہو، دانائی عطا کی ہو، کتاب عطا کی ہو، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میری بندگی کرو، مجھے پرستش کرو، میری پوجا کرو، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہے گا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، تم سب اللہ والے بن جاؤ، جو اللہ کا حکم ہے، بسبب وہ کہ جو تمہیں سکھلایا گیا ہے، جو تم سکھاتے ہو، کتاب کا علم، وبما کنتم تدرسون، اور پھر یہ کہ جو تم آپس میں دین کے معاملات اور جو بھی شریعت کے احکامات ہیں آپس میں جو تدریس کرتے ہو، درس و تدریس، اس کے نتیجے میں وہ بات جو ہے ہو سکتی ہے کہ تمہیں کہا جائے کہ صرف اللہ کے بندے بنو، کونوا ربانیین۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور یہ بات تو قطعاً زیب نہیں دیتی ایسی شخص کو جسے نبوت سے سرفراز کیا جائے کہ وہ تمہیں حکم دے کہ اللہ کے فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب قرار دے دو۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لے آئے تھے، حاتم طائی جن کو ہم جانتے ہیں ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر حضور سے سوال کیا تھا، یہ قرآن حکیم میں آیا کہ تم نے اپنے جو بھی تمہارے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں انہیں تم نے اللہ کا ساجی قرار دے دیا، رب قرار دے دیا، تو ہم نے تو کبھی انہیں رب قرار نہیں دیا۔ تو حضور نے یہ فرمایا تھا کیا جس شے کو وہ حرام ٹھہرا دیں تم اسے حرام مانتے ہو، جس کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تم اسے جائز سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا تو ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تو یہی تو ہے جسے کہا گیا، اب گویا کہ تمہارا اس آسمانی رب سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں ہے بلکہ تم نے انہیں رب بنا لیا ہے، تو کبھی وہ اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب بنا لو، ارباب رب کی جمع ہے۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تم کو حکم دے گا کفر کا
وہ تو بات ہی یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، کفر سکھائے گا اس کے بعد کہ تم حقیقتاً مسلمان ہو چکے ہو، تم نے گردن جھکا دی ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا، یا ایک مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے انبیاء کے بارے میں کہ جب بھی میری طرف سے فرستادہ کوئی نبی یا رسول تمہارے پاس آئے تو تم اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کا فرما برداری اختیار کرنا، جو بھی نبی اور رسول کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اسے خاص طور پر میثاق النبیین بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عہد الست ہر شخص سے لیا اس کی روح سے، میرا اور آپ کی جو روح تھی اس کے ساتھ بھی وہ عہد ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلی، لیکن ہر نبی سے بھی یہ عہد لیا گیا جسے میثاق النبی کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جبکہ اللہ نے لیا تھا، یاد کرو، تمام انبیاء سے ایک میثاق عہد قول و قرار، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے کتاب اور حکمت میں سے، ظاہر نبی اور رسول بھیجا گیا تو کتاب اور حکمت دے کر بھیجا گیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی اور رسول کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، کتاب ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، عقل و شعور کی پختگی ہے، اسی کی وہ تعلیم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے لوگوں کا۔ ویزکیہم ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور پھر تمہارے پاس آئے کوئی رسول جو تصدیق کر رہے ہوں جو شے تمہارے پاس موجود ہے۔ اب ان کے پاس تو تورات موجود تھی، یہاں اصل میں مخاطب کون ہے؟ یہود ہیں، کہ تمہاری تورات میں ذکر موجود تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی جو بعثت تھی وہ اس کام کے لیے بھی تھی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وہ خوشخبری دیتے ہوئے آئے تھے، بشارت دیتے ہوئے آئے تھے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی۔ مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام چیزیں تمہارے علم میں ہیں اور تم خوب جانتے ہو ان کو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو تصدیق کر رہے ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جو عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے وہ کیا تھا؟ کہ تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ وہی دونوں چیزیں جو ظاہر ہے کہ ایمانیات ثلاثہ جو ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان پر رسالت بھی تو اہم ترین شے ہے۔ آج جو شخص بھی عیسائی ہے یا یہودی ہے، عیسائی جو ہے تمام انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو نہیں مانتے لہذا کافر ہیں۔ یہودی تمام انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں بھی گویا کہ نفی ہو گئی محمد کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کافر ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ تاکید کی آخری جو ہے وہ سٹیج ہے جس میں کہا گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، مضارع سے پہلے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد، تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور لازماً ان کی مدد کرو گے۔ یہ اتنا گاڑھا عہد تھا، اتنا پختہ قول و قرار تھا جو انبیاء سے بھی لیا گیا اور بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرار کرتے ہو اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اسے پورا عہد مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، ان سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہاں یہ عہد ہوا تھا۔ انبیاء اور رسول کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہاں ذکر کر دیا گیا میثاق النبیین، ہر نبی اور رسول سے اللہ نے یہ عہد دیا کہ اپنے بعد آنے والے نبی یا رسول کا تمہیں ذکر بھی کرنا ہے، ان پر ایمان لانے کی جو ہے جو بھی لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کی تمہاری تعلیمات میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا،
اور انہیں یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد آنے والے جو انبیاء اور رسول، بنی اسرائیل میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء اور رسول آئے نا. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بنی اسماعیل میں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ پوری جو لڑی ہے اس میں جو بھی نبی اور رسول آئے، حضرت سلیمان ہے اس دور میں، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت ہارون ہے، کتنے ہی انبیاء اور رسول ہیں جن کا قرآن خود ذکر کر رہا ہے. اور قرآن اس بات کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر اپنی کتاب میں کیا ہی نہیں. تو اس کے معنی کیا ہوا ہے؟ بہت کثیر تعداد تھی انبیاء اور رسول کی. اور ایک روایت ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 1,23,000 اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، جن میں سے 313 وہ تھے کہ جو رسول کے درجے پر، گویا کہ یہ ایک کیٹیگری اوپر کی ہے. ایک نبی ہے، یہ ایک عمومیت کا پہلو لیے ہوئے ہے. رسول جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں. ہر رسول تو لازماً نبی ہوگا، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہو سکتا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اب گواہ رہو. گویا کہ اس بات کو تم نے بھی تسلیم کر لیا کہ تمہیں بھی پابند کیا گیا تھا کہ جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں کہ آخری نبی اور رسول آئیں گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اس کا تم نے اقرار کیا. لیکن اب جسے آپ کہیے نقض عہد کے مرتکب ہو رہے ہو. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جو شخص بھی روگردانی اختیار کرے گا، حقائق کا اس درجے واضح ہو جانے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کرے گا. اور ایک ہوتا ہے تسلیم نہ کرنا، ایک ہوتا ہے مخالفت کرنا، دشمن سمجھنا، نفرت پیدا ہو جانا. زمین و آسمان کا فرق ہے. کوئی شخص تسلیم نہ کرے تو چلیے ایک بہت ہلکے درجے کی کیٹیگری ہے، لیکن اگر مخالفت پر اتر آئے، جان کا دشمن بن جائے، نفرت اور کینہ اس کے اندر جو ہے اس کے دل میں بھرا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ معاملہ بالکل مختلف ہوگا. فمن تولی بعد ذالک، جو کوئی بھی اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا اس کے بعد، ان حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا دین اللہ کے سوا کسی اور نظام کے طالب ہیں یہ لوگ؟ کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا موجود، ان کے دل گواہی دیتے ہیں. یہ یہودی جو ہوتے تھے، ان کے جو بزرگ ہوتے تھے خاندان والے، نوجوانوں کو تاکید کیا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ میل جول نہ بڑھانا. کہیں تمہاری زبان سے یہ نہ نکل جائے کہ ہماری کتاب میں ان کا ذکر موجود تھا کہ جو آج نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوب جانتے تھے. ظاہر گویا کہ یہ تو ان کے لیے ایک بہت، جسے آپ کہیے کہ وہ شے تھی کہ انہیں اپنا خطرہ ہوتا تھا کہ ہماری اولاد کہیں اس طرف نہ چلا جائے. تو اللہ کے دین کے سوا کوئی اور شے چاہتے ہو، کوئی اور سسٹم چاہتے ہو. افغیر دین اللہ یبغون، کیا طالب ہو اللہ کے دین کے سوا کسی اور نظام کے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جبکہ اس زمین و آسمان، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی ملک ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سسٹینر ہے، وہی الحی بھی ہے، وہی القیوم بھی ہے، تھامے ہوئے، ایبسولوٹ کنٹرولر اس وسیع اور اس کائنات کی. اور اس کی بنائی ہوئی ہر تخلیق، ہر مخلوق جو ہے وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے، طوعا وکرہا، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو. ہم تو مخلوقات میں سے صرف چند کو جانتے ہیں نا، فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. ان کی تعداد کتنی ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. حضور نے اگر یہ فرما دیا کہ اس کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور وہ اللہ کی تسبیح اور حمد نہ کر رہا ہو، تو کوئی تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وسیع اور اس کائنات جس کے کسی ایک کونے تک بھی ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے. یہ تمام مخلوقات ہیں، وہ پابند ہیں اس کے حکم کی. ہاں، انسان کو ایک آزادی دے دی گئی، اما شاکرا و اما کفورا، رب کو مانے یا انکار کر دے، یہ اختیار انسان کا ہے. بدی کے رستے کو اختیار کرے یا خیر کی طرف بڑھے، یہ انسان اختیار کا ہے. یہ انسان کے پاس اختیار دیا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا غلط استعمال کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر آخرت میں تو پکڑا جانا ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی ذلت اور خاری نصیب ہوگی. تو افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وسیع اور اس کائنات کی ہر شے
اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، طوعا و کرہا، چار و ناچار، خواہی نہ خواہی، وہ پابند ہے اس کے قانون کی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹا دیا جائے گا۔ گویا کہ یہاں ریمائنڈر جو ہے آخرت کے اعتبار سے بھی آ گیا کہ ایک دن آئے گا کہ سب جو ہے پیش کر دیے جائیں گے اللہ کے حضور۔ یہ نواں رکوع جو ہے اس کا بھی نصف اول ہم مکمل کر سکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔